نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، اور ہم جس کتاب کو کر رہے ہیں وہ کتاب الدعوات ہے، یعنی کہ دعاؤں کے بیان میں۔ آج ہماری حدیث ہے 6306، 6306، اور باب ہے نمبر 2، اور آج کے باب کا عنوان ہے باب افضل الاستغفار۔ ہمارا آج کا باب ہے استغفار کے لیے افضل دعا کا بیان۔ تو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث سے پہلے امام بخاری نے جو باب میں قرآن کی آیات لائے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم۔ عام طور پر امام بخاری اپنے باب کو ہم پڑھنے والوں کے لیے واضح کرنے کے لیے کہ امام بخاری اس حدیث کو کس طرح سمجھ رہے ہیں، اس سے کیا مسائل نکال رہے ہیں، تو امام بخاری اس سلسلے میں کچھ یا تو کبھی اپنی کوئی بات لکھتے ہیں یا پھر کسی آیت کو کوٹ کرتے یا پھر کسی اور حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں، جس سے پڑھنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اس حدیث سے کیا مسائل سمجھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس باب میں امام بخاری 2 آیات لائے ہیں، ایک سورہ نوح سے آیت نمبر 10 اور 11، اور پھر دوسری سورہ آل عمران سے آیت 135۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقولہ تعالی استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس باب میں امام بخاری اس کو کیوں لائے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر اس آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو دیکھیے ان آیت میں توبہ استغفار کی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے استغفار کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے دعوت دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم اور غفار ہے۔ اور پھر آگے اس کے توبہ استغفار کے فائدے بھی بتائے حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو گے اور تم ایمان لے آؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی کہ بارشوں کی فراوانی ہوگی، بہت زیادہ بارش ہوگی، جس سے زمین جو ہے زمین کی پیداوار بڑھ جائے گی، اور اس سے خوشحالی آئے گی، تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو یہ سب فائدے، دنیا کے فائدے بتائے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ تو دیکھیں استغفار کے جو استغفار کیا ہے، انسان اللہ سے اپنے گناہوں کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو نہ صرف گناہ معاف کر دیتا ہے، جس سے اس کے لیے آخرت میں بہتری ہوگی، بلکہ اسے دنیا کے فائدے بھی دیتا ہے۔ تو مومنوں کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے اچھی زندگی ہے۔ اور جو دوسری آیت امام بخاری لائے ہیں اس باب کو سمجھانے کے لیے، وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہ کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اب یہاں پر دوسری سچویشن یہ ہے کہ انسان ایک اچھے انسانوں سے بھی، ایمان والے انسانوں سے بھی، انسان ہونے کے ناطے کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کو جب احساس ہوتا ہے تو فوراً توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے سوا اللہ فوراً استغفار کو قبول فرماتا ہے۔ جو اخلاص سے جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً بخش دیتا ہے۔ اور یہ بخشنا ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ پر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ دیکھیں ایک انسان ہے، کبھی کبھار ان سے گناہ ہوا، اس نے توبہ استغفار کیا اور آئندہ نہ گناہ کرنے کے لیے، اس گناہ کی طرف پلٹنے سے آئندہ کے لیے عزم کیا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور ایسی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن بعض لوگ بہت ہی ہلکی سی توبہ کر لیتے ہیں، مگر ان کی نیت میں یہ بات شامل نہیں ہوتی کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر کوشش کریں گے آئندہ۔ بس گناہ کیا، معافی مانگی، اور جیسے ہم پاک صاف ہو گئے اب دوبارہ گناہ کر سکتے ہیں، تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کے لیے، گناہ سے اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے پہلی آیت سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس باب میں باندھنے کا مقصد امام بخاری کا استغفار کی فضیلت بتانا تھا، کہ جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب اس باب کے نیچے ہم حدیث پڑھیں گے، جو ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، تو ہمیں اس کو ملا کر ہمیں کیا فائدہ نظر آتا ہے کہ امام بخاری نہ صرف استغفار کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، بلکہ استغفار کے لیے سب سے بہترین الفاظ جو حدیث سے ہمیں بہترین الفاظ ملتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یعنی دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ استغفار کی ترغیب دی گئی ہے، دوسرا یہ کہ اس حدیث میں جو بہترین طریقہ ہے، افضل الاستغفار، اس حدیث کو جو بہت سے علماء اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، یعنی کہ استغفار کے لیے جو افضل حدیث ہے جس کے ذریعے انسان دعا مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو یہ واضح کیا ہے امام بخاری نے اس باب میں۔ پڑھتے ہیں، حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسین حدثنا عبد اللہ ابن بریدہ عن بشیر ابن کعب العدوی قال حدثني شداد بن اوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوہ لک بنعمتک علی وابوہ بذنبی اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة۔ تو اب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے
اے اللہ تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، پس تو میری خطائیں معاف فرما، بے شک تیری سوا کوئی گناہوں کا معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتا کر پھر فرمایا کہ جس نے اس دعائے استغفار کو اس پر یقین کرتے ہوئے دن میں پڑھا اور روز وہ شام سے پہلے مر گیا، اس روز وہ شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کو یقین کے ساتھ پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اس حدیث کو صبح اور شام کی دعاؤں میں بھی یہ شامل ہے، یہ دعا، اور یہ مسئلہ امام بخاری نے اسی حدیث کو دوبارہ 6323 نمبر پر لا کر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اس حدیث کو، یعنی اس دعا کو صبح شام پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں ہم تھوڑا سا استغفار کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں سید کا جو سید الاستغفار اس کو کہا، تو سید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اس استغفار کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی یہ دعا ہے، اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے، اس دعا کو صبح شام پڑھنے سے بہت فائدے ہیں۔ اور فضیلت استغفار کے بیان میں واضح احادیث، ایک اور حدیث جو استغفار کے فضیلت میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو جب یہ دعا مانگتا ہے بندہ تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ تو دیکھیں جنگ سے ایک مسلمان، جب کافروں سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دین کی سربلندی کی جنگ ہوتی ہے، اللہ کی، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسی جنگ میں مسلمان اگر ڈر کے بھاگتا ہے کافروں سے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور ایسے مجاہد کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے ضرور مدد فرمائے گا۔ ایسے میں اسے کسی دشمن سے ڈرنا کہ وہ مجھے مار دے گا اور وہ بھاگ جائے اپنی جان بچا کے، تو یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ہاں البتہ اس میں کچھ رخصتیں ہیں کہ انسان اس لیے ہٹاؤ جنگ سے کہ وہ آگے اپنی قوت کو اور بڑھا کے واپس آ کر دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہو، یہ دوسرا معاملہ ہے۔ بہرحال تو یہ بھی دعا جو ہے یہ استغفار کی دعا ہے، اور یہ بہت عظیم دعا ہے، اور اس سے بھی کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کبائر گناہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث کے، اور یہ جو آیت ہے جو ہم نے اوپر پڑھی حضرت نوح علیہ السلام والی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری بارشیں برسائے گا اور تم کو خوشحالی دے گا مال اور اولاد میں۔ تو اس کے بارے میں امام حسن بصری کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر خشک سالی کا شکوہ کیا کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں بہت خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ پھر ایک اور آ کر فقر کے رونا رویا، اور پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ بہت فقر و فاقہ ہے اور بہت تنگی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے ان کو بھی استغفار کرنے کے لیے کہا۔ اور تیسرے آدمی نے ایک باغ کی خشک سالی کے بابت بتلایا، اسے بھی یہی نصیحت فرمائی۔ ایک نے اولاد نہ ہونے کا دکھڑا کیا تو اسے بھی کہنے لگے کہ اللہ سے استغفار کرو، اور پھر اس کے بعد ان سب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، کیونکہ اس آیت میں یہ سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اس سے خوشحالی ہوتی ہے، اس کے اولاد اور مال میں برکت آتی ہے۔ تو گویا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے کہ انسان جب مشکلات سے گزر رہا ہو، چاہے مالی تنگی ہے، چاہے
اولاد کی طرف سے تنگی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس سے ہم پریشان ہیں، تو استغفار کی کثرت کریں، اور یہ دعا خاص طور سے جو ہمیں اس حدیث میں بتائی گئی ہے اس کو انسان پڑھے، تو اس سے، اور اس آیت کو پڑھے قرآن کی، تو انشاءاللہ اس کی جو اللہ سے یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی یہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی ہم نے جو اوپر پڑھی، تو اس میں ہے کہ فعلوا فاحشۃ ذکر اللہ، کہ یعنی کہ جن سے گناہ سرزد ہو گئے انہوں نے پھر اللہ کو یاد کیا اور استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ کو یاد کرنا کا مطلب ہے کہ اس سے یہ احساس ہوا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے گناہوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور مجھے اگر میں معافی مانگے بغیر دنیا سے چلا گیا تو مجھ پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو جب یہ احساس انسان کو ہوتا ہے، اس احساس سے انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی شخص گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، پھر کھڑا ہو کر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے مگر وہ اس کے مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ حدیث بھی اسی آیت کے مطابق ہے۔ دیکھیں اس میں کیا کہا گیا کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے، اسے احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو وہ فوراً کیا کرے، وضو کر کے بیٹھ کے اخلاص دل کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو آیت آل عمران کی آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کے بعض نے قبول استغفار کے لیے شرط عائد کی ہے کہ اس گناہ کو خیر بات کہے، وگرنہ اگر گناہ بھی مسلسل کرتا رہا اور زبانی کلامی استغفار بھی، تو یہ ایک کھیل ہوا۔ گویا کہ اس گناہ کی معافی کے لیے انسان کی نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں اب آئندہ اس گناہ سے بچوں گا۔ ٹھیک ہے، استغفار کی فضیلت اور ترغیب میں بہت سی احادیث آئی ہیں، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور ایک وجہ ہمیں یہ بھی بتائی گئی قرآن میں کہ ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ جب ایک دفعہ ابلیس نے بارگاہ عزی میں یہ کہا کہ اے رب میں ہمیشہ انہیں گمراہ کرنے کا کوشاں رہوں گا جب تک ان کے اجساد یعنی ان کے جسموں میں ان کی روحیں ہیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور میں انہیں بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو گویا ہمارا دشمن شیطان کبھی باز نہیں آتا، کبھی اپنے اس کوشش سے رکتا نہیں ہے، ہر لمحہ انسانوں کو گناہوں پر اکساتا ہے، اور انسان میں کمزوری بھی ہے، بھولنا بھی اس میں ہے کہ بھول بھی جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک معاف کرتا رہے گا اگر بندہ اخلاص دل سے گناہ سے توبہ کرتا رہے گا۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اخلاص بھی ہے اور اس کے دل میں ارادہ بھی ہے کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کی کمزوری کی وجہ سے کبھی وہ پھر سے شیطان کے حملہ اس پر ہو جاتا ہے، پھر سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو یہ نہیں کہ پھر اب اس کی دوبارہ معافی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے دل میں جب اخلاص ہوتا ہے، جتنی بار وہ اخلاص کے ساتھ معافی مانگے گا، یعنی اخلاص کے ساتھ معافی مانگے گا، تو چاہے 10 بار بھی اس سے 100 بار بھی اس سے وہی گناہ سرزد ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ جب بھی معافی مانگتا ہے اخلاص سے مانگتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں دوبارہ کروں گا، مگر اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور اس سے دوبارہ بار بار کرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب انسان کو کی موت آ گئی، موت قریب ہے، اب موت سر پر ہے، اس کو یعنی موت کے فرشتے اس کو نظر بھی آ رہے ہیں، اس وقت انسان کہے میں معافی مانگ لوں، تو اس وقت معافی کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ معافی کا وقت اس وقت تک ہے جب تک انسان کی موت کے آثار، موت کے لمحات شروع نہ ہو جائے، فرشتے موت کے فرشتے آ نہ جائے اور وہ انسان ان فرشتوں کو دیکھ نہ لے، اس وقت تک اس کے لیے استغفار کے دروازے کھلے ہیں۔
اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم جن بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم کو جواب دینا ہے اللہ کو، لیکن پھر بھی انسان ہوتے ہوئے کمزوری سے جب گناہ ہوتے ہیں اور پھر وہ معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ ہمارے اس ایمان کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیتا ہے، جو یقین ہمارے دل میں ہے کہ مجھے اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے، اور یہ خوف دل میں ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بندوں کو سزا سے بچا لیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے الفاظ پر بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا؟ امام طیبی لکھتے ہیں کہ جب یہ دعا توبہ کے تمام معنی کے جامع ہے تو یہ اس کے لیے سید کا لفظ مستعارن لیا، اصلاً یہ رئیس پر بولا جاتا ہے۔ دیکھیں چونکہ اس کے لفظوں پر ہم غور کرتے ہیں تو اس میں تمام چیزیں توبہ کے لیے جو شرائط ہیں وہ سب پوری ہوتی ہے، یعنی اس میں عاجزی بھی اس کا بھی اظہار کرتا ہے بندہ، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بھی بیان کرتا ہے، تو گویا کہ اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک توبہ کی قبولیت کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سید استغفار کہا گیا۔ جیسے بندہ اس میں کہتا ہے انت خلقتنی، ٹھیک ہے، میں تیرا یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کا اعتراف ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کو یعنی کہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اللہ ہی کی ملکیت ہوں، اللہ ہی نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مکمل طور پر اللہ کا محتاج ہوں۔ تو یہ احساس ہے اس حدیث میں، اگر انسان اس کے ترجمے کو سمجھ کے پڑھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے سامنے بالکل عاجزی سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے تو احساس ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یعنی میں تیرا بندے کا مطلب غلام لے اگر، تو غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اپنے آقا کس کے حوالے اپنے آپ کو انسان کرتا ہے اس میں کہ یا اللہ تو ہی آقا ہے، تو ہی مالک ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو شروعات ہے اس میں عاجزی ہے اور انسان کا مکمل اللہ کے حوالے خود کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس حدیث میں دیکھیں وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، یہ بھی الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، تو دیکھیں تو میں نے جو عہد تجھ سے تو نے جو مجھ سے عہد لیا ہے یا اللہ میں اس عہد پر قائم ہوں۔ تو یہ عہد کون سا ہے؟ تو دیکھیں جب انسان نے اللہ تعالیٰ نے عالم الارواح میں سورہ اعراف میں ہمیں بتایا گیا کہ وعدہ الست کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا اور پھر ان سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ سب نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ تو یہ رب ماننے سے کیا مطلب ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں یا اللہ، میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے تمام فائدے دنیا میں، میری زندگی، میری موت اور دنیا کے تمام فائدے، آخرت کے تمام فائدے تیری طرف سے مجھے ملتے ہیں۔ تو یہ جو وعدہ بندے نے کیا فرما برداری کا کہ یا اللہ، اب ظاہر ہے پھر انسان کیوں فرما بردار نہیں ہوگا جب وہ اس چیز کا اس کو احساس ہے کہ مجھے تو اللہ ہی نے پیدا کیا، میرے تمام فائدے اللہ ہی مجھے دیتا ہے، مجھے تمام مصیبتوں آفتوں تکلیفوں سے وہی بچاتا ہے، اور میری آخرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ، یا اللہ میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور پھر مستطاعت، جتنی مجھ میں استطاعت ہے۔ دیکھیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا، تو بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ جس حد تک میں کر سک رہا ہوں میں پوری کوشش سے میں تیرا فرما بردار ہوں۔ تو پھر چونکہ استطاعت سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ نہیں کرتے،
انسان کی جو کام، جیسے مثال کے طور پر نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ نے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح دوسرے زکوٰۃ دینے کی انسان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی. اسی طرح حج کی استطاعت نہیں ہے، چاہے مالی طور پر چاہے جسمانی طور پر، تو اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا حج کا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس کے اوپر اس کو مکلف کرتا ہے. تو بندہ یہاں پر کہہ رہا ہے یا اللہ میں اپنی پوری استطاعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ میں تیرے اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں تجھ سے فرما بردار ہوں تیرا. تو اس میں بھی یہ احساس ہے بندے کو کہ میرے اخلاص ہے اس کے اندر کہ وہ اللہ سے مخلص ہو کر بات کر رہا ہے، اللہ سے مخلص ہو کے دعا کر رہا ہے. گویا کہ بندے نے نہ صرف اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنے دل میں اخلاص جو ہے اس کو بھی جتایا، اور اطاعت، اللہ کی اطاعت کا جو اس کو عزم ہے اس کے دل میں وہ بھی وہ اس کا بھی اعتراف کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی بھی امید بتاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے گا، ان کے طریقے پر چلے گا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے. اس کو ثواب اور اجر کا وعدہ ہے اللہ کا. تو بندہ اللہ سے اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ تو نے جو مجھے وعدہ کیا ہے کہ میں اگر تو تیرا بندہ بن کے رہوں گا تو بھی مجھے اجر و ثواب دے گا، تو پھر میں تیرے اس وعدے پر بھی مجھے یقین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی نے شرک نہیں کیا اور وہ فوت ہوا ایمان کی حالت میں اور فرائض کی ادائیگی کرتا تھا، جو اللہ نے فرائض ہم پر عائد کیے اس کی ادائیگی کرتا تھا، تو اس کا وعدہ ہے. یعنی اللہ کا پھر ایسے بندے سے کیا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. تو بندے نے جو یہ کہا مستطاعت تو یا اللہ میں تو اپنے وعدوں پر قائم ہوں، لیکن کتنا جتنی میرے میں استطاعت ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے واجبات کی ادائیگی پر تو قدرت نہیں رکھتا ہوں، نہ کمال طاعت کے ساتھ وفا اور نام پر شکر ادا کرنے کی. ٹھیک ہے، بندہ کمزور ہے، نہ تو وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، نہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کر سکتا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اپنے بندوں کو اس چیز کا مکلف نہیں بنایا جو وسعت اور استطاعت میں نہیں ہے. ٹھیک، اور یہ جو جملہ ہے اس دعا میں، ابو ولک ذنبی، یا اللہ مجھے میرے گناہوں کا اعتراف ہے، یعنی میں نے جو بھی غلطی کی، جو گناہ کیے، مجھے اس کا اعتراف ہے. تو اس اعتراف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے عاجزی کے ساتھ اور پھر تو استغفار صحیح طرح سے کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرماتا ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ ابو الک ذنبی، یا اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر پوری طرح سے اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک بندے کے دل میں ندامت ہوتی ہے اور وہ اللہ سے اس کا بھی ذکر کر رہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے، سب کچھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے فاغفر لی، یا اللہ بس مجھے تو معاف فرما دے. تو پھر اس کی توبہ ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ ہمیں دوسری جگہوں سے، دوسرے ایسے احادیث سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اعتراف کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس گناہ سے صحیح معنوں میں دور ہونا، انہیں کی پوری اخلاص کوشش بھی ہے، اور اس کی تلافی بھی انسان کرے تو پھر وہ گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. تو دیکھیں خلاصہ کیا ہے کہ اس حدیث میں خوبصورت الفاظ کے ساتھ انسان بندے اللہ کے سامنے پلٹتا ہے اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کرتا ہے. الوہیت اور ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ کو معبود ہونے کا اقرار ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے،
لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ الفاظ کیا ہیں؟ اس میں بندہ اللہ کی الوہیت، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو رب مانتا ہے کہ میرے سارے فائدے بھی اسی سے ہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، اس میں اس وجہ سے اس کو سید الاستغفار کہا گیا کہ اللہ تو میرا خالق ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کا اقرار ہے، اس نے وعدے کی امید ہے، بندے کے اپنے آپ پر کیے ظلم سے استعادہ ہے، نعمتوں کی ان کے موجد کی طرف اضافت اور گناہ کی اپنے نفس کی طرف اضافت ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم کہ ساری جو نعمتیں ہماری ہیں وہ تو اللہ تیری طرف سے ملی ہوئی ہے، اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی وہ میری، یعنی بندہ گناہوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور نعمتوں کا ابو لکا بے نعمتیں کا، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، یعنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اور ابو بے ذنبی، اور گناہ میرے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندہ بڑا بڑے پیارے انداز میں یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے جو نعمتیں ملی ہے ساری تیری طرف سے ہے، اور میں اس کے باوجود مجھ سے جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس وہ خالص میری طرف سے ہے۔ اور پھر دیکھیے مغفرت میں رغبت، یعنی کہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ تیرے سوا تو کوئی میرے گناہوں کو معاف، مجھے گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا۔ تو اس میں یہ بندہ یہ اعتراف بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کی مکمل قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ پھر تو دیکھیے اصل انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر وہ انسان اچھا انسان ہے، نیک کام کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ سب بھی اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، کیونکہ بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، مگر یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کیا مدد مانگتے ہیں اس وقت؟ کہ یا اللہ نیکی کے راستے کو دکھانا، اس پر چلانا، اس پر قائم رکھنا، اس کو انجام تک پہنچانا، یہ سارے تو تیری قدرت سے ہی ہو سکتے ہیں، میں تو صرف کوشش اور ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ کائنات میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں اب خلاصہ کیا ہے کہ انسان کی جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا مانگنا ہے انسان کا، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ انسان کی نیت اچھی ہو، پھر اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، پھر وہ بہت ہی ادب کے ساتھ انسان اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہوئے یہ پورے اخلاص سے کہ اللہ ہی کو قدرت ہے، سب معاف کرنے کی قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، تو یہ سب کچھ اس دعا میں چونکہ ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو امام بخاری دوسری جگہ اس کو اسی باب پر لائے ہیں کہ جو انسان صبح میں یہ دعا پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، تو اگر اس دن اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ ایمان پر موت ہوگی، کیونکہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس سے۔ اور اسی طرح اگر رات کو پڑھ لے تو پھر پورے اخلاص سے رات کے وقت انسان پڑھے تو، اور پھر اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی، اور وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ لیکن یہ اس کے مقابلے میں انسان صرف کچھ سوچے سمجھے بغیر بس زبان ہلا رہا ہے، دل اس کا کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور بس ایک صبح شام ایک عادت کے مطابق اس دعا کو پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا رہے، اس کا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہر لفظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے انسان اس کو پڑھے، تو اس کا انشاءاللہ اس کو پورا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ایک اس کے بارے میں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اس دعا کو، سید الاستغفار کو،
فجر کی سنتوں اور فجر کی فرض کے درمیان پڑھیں، یعنی 2 رکعت جب ہم سنت پڑھتے ہیں فجر کی تو اس کے بعد فرض کی 2 رکعت پڑھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں۔ تو چونکہ اس کے بڑے فائدے اس کے ہمیں بتائے گئے، تو ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار اس کے لفظوں کو اچھی طرح، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور پھر اسی لحاظ سے ذہن میں معنی ترجمہ لا کر ہم دعا مانگے صبح شام اس کو۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو دوبارہ انشاءاللہ۔ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، یعنی کوئی برحق الہ نہیں ہے مگر تو ہی، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور یا اللہ میں اپنے جو عہد تو نے مجھ سے لیا تھا بندگی کا، وہ اس پر میں قائم ہوں اپنی استطاعت کے مطابق، اور جو وعدہ تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کیا کہ فرمایا کہ جو شرک نہیں کرے گا جو بندہ، اور ایمان پر اس کا دنیا سے رخصت ہوگا، اور اس نے فرائض ادا کیے اللہ کے جو بھی واجبات تھے اس کے اوپر، وہ اس نے پوری استطاعت سے ادا کیے، تو پھر اس کو جنت ملے گی۔ تو یا اللہ میں تیرے اس وعدے پر بھی یقین رکھتا ہوں، اور اپنی پوری جتنی میری استطاعت ہے اس کے مطابق اس وعدے پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں میں ان گناہوں سے جو میں نے کیے، ابو لک بنعمتک، اور یا اللہ مجھے تیری جو نعمتیں مجھ پر ہے مجھے اس کا بھی احساس ہے، میں اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے۔ پھر ابو اب ذنبی، اور یا اللہ مجھے اعتراف ہے میرے گناہوں کا بھی، اغفر لی یا اللہ مجھے معاف فرما دے، فإنہ بے شک وہ، لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور پھر ہم اس کے بعد امام بخاری اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغفار کیا کرتے تھے وہ بتایا ہے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے لیے ایک آئینہ ہو کہ ہمیں استغفار سارے دن میں استغفار کو کیا اہمیت دینی ہے۔ تو باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیل، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، تو یعنی کہ روزانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی مقدار کا بیان ہے، کیفیت پر اسے محمول نہ کیا جائے، کیونکہ افضل استغفار کا بیان ہو چکا اور آپ افضل کی تاریخ نہ تھے۔ اچھا، تو اس باب میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استغفار کی تعداد تھی اس کا ذکر ہے، یعنی آپ کس کیفیت سے آپ استغفار کرتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، تو آپ کو سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ظاہر ہے اللہ کی پسند کے طریقہ ہے، اسی سے وہ کیا کرتے تھے استغفار، اور اس کا بہترین طریقہ ان بندوں کو پچھلی حدیث میں بتا بھی دیا۔ اچھا، پھر حدیث ہے حدثنا ابو الیمامی اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن قال قال ابو ہریرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ اس کا ترجمہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ کی قسم میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں، یعنی دن و رات کے اوقات میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بات کی، واللہ اللہ کی قسم میں استغفار کرتا ہوں، تو یہ قسم تاکید کی ہے، ٹھیک ہے؟
یعنی آپ کے صحابہ کو تو یقین تھا جو بات آپ کرتے ہیں. عام طور پر ہم قسم کسی کو کھاتے ہیں تو ہم اس کو اپنی بات کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سچی بات کر رہا ہوں. لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، یہ صحابہ کرام کو کوئی شک نہیں تھا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم جو کھائی ہے یہ اپنی بات پر تاکید کے لیے، گویا کہ امت کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. پھر دیکھیے اس کے علاوہ کچھ اور استغفار کی دعائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ الذی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور میں اپنے گناہوں سے اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں. تو یہ ایک روایت کے مطابق ایک مجلس میں 100 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا. پھر دوسرا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یا رب مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول کر لے. انکا انتا، اور یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری طرف پلٹ. انکا انتا تواب الرحیم، یا اللہ تو سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ تو استغفار کرتا ہوں. تو 70 کا لفظ جو ہے یہ ایک مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک زبان کا طریقہ ہے کہ انسان کئی بار کرتا ہو تو پھر اس طرح سے کہہ دے کہ میں نے 100 بار یہ کام کیا یا میں نے 70 بار کیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 بار گنتے تھے، بلکہ آپ یہ کثرت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ جو نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کثرت کو اظہار کرنے کے لیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور بھی روایت ہے کہ انی لا استغفر اللہ فی یوم مئۃ مرۃ، کہ میں دن میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. نسائی کی جو حدیث کی کتاب ہے امام نسائی کی، اس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، یعنی کہ اللہ سے تائب ہو جاؤ، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو یہ بھی صحیح حدیث ہے. اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے. تو علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں استغفار کرتے تھے، تو اس کے بارے میں بتایا کہ اس استغفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سکینت نازل ہوتی تھی. اور استغفار کرنے سے عبودیت کا اظہار کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی عبودیت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے. تو گویا ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ وہ مجھ سے گناہ ہو گیا پھر آپ بیٹھ کے استغفار کریں. استغفار کے اور بھی فائدے ہیں. استغفار سے دلوں کو سکون ملتا ہے. استغفار سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ احساس اس کا جاگ جاتا ہے. تو وہ پھر اور اس کے دل میں اللہ کی رضا کے کام کرنے کی خواہش آتی ہے. اسی طرح استغفار سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا ہے. جو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، دن رات ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. تو بے شمار نعمتیں ہیں، تو ہمیں پھر یہ احساس بھی ہمارا تازہ ہو جاتا ہے. تو استغفار کے کئی فائدے ہیں. اور جیسے دنیا میں ہم نے پہلے پڑھا کہ دنیا میں مال کی برکت، انسان کے لیے اولاد کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے. تو بعض نے کہا کہ انسان کے اندر استغفار کی کثرت خشیت، دیکھیے اللہ کی خشیت انسان پر طاری ہونا یہ بہت ہی خوبصورت انسان کے لیے بات ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ کی خشیت ہو. اور خشیت ایک محبت والا خوف ہوتا ہے کہ کسی ذات سے اتنی محبت ہے کہ اس کو کسی طرح ناراض کرنے کا خیال بھی، کہ اس کہ میں کہیں کسی طرح اس کو ناراض نہ کروں، یہ احساس. تو استغفار سے انسان کے اندر خشیت آتی ہے. تو دیکھیں یہ جو
انبیاء نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں استغفار فرمایا کرتے تھے، تو جیسے دوسرے فائدے ذکر کیے گئے کہ اللہ کی خشیت کا احساس، اللہ کی عبودیت کا احساس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انبیاء کرام جو ہوتے ہیں تو وہ عبادت میں اللہ کے جو ان کے اپنی امتوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محنت کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں سجن آ جاتی تھی، تو اللہ اس وجہ سے اللہ نے انہیں کمال معرفت رکھی اور وہ ہمہ وقت اس کا شکر بجا لیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ استغفار اللہ کے شکر کے لیے کیا کرتے تھے زیادہ، اور پھر امت کو سکھانے کے لیے بھی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا سبق پورا ہوتا ہے۔ بس خلاصہ ہمارے لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم بھی چلنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی زندگی میں استغفار کو اپنا معمول بنائیں، اور جس حد تک زیادہ استغفار کر سکتے ہیں ہم کریں، اور استغفار کی جو سید الاستغفار ہم نے سیکھا اس کو یاد کر کے انشاءاللہ صبح شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، اور پورے اخلاص سے اس کو مانگیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے کچھ دعائیں اور سیکھی استغفار کی انشاءاللہ، تو ان کو بھی ہم پڑھتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جب ہم اس دنیا سے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔